نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی
بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی مختصر سی صورت ہے، جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس صورت کے مضامین کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ اس صورت میں بیان کی۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ جس شخص نے یہ محاورہ ایجاد کیا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہ محاورہ کیوں ایجاد کیا، لیکن جب میں قرآن میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے مضامین کا سمندر دیکھتا ہوں اور پھر ان کا خلاصہ سورت کوثر میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جو مضامین کا سمندر تھا اسے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دی۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور تقریباً پون صدی ہو گئی ہے کہ سبقاً پڑھائی بھی۔ میں سورت کوثر کی تفسیر میں کئی رنگ سے اللہ کے فضل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن آج کی محفل میں میں سورت کوثر کی تفسیر کا صرف ایک رنگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان من قید کر چھڑے، آگے سے بھی میں بند ہو گیا ہوں، پیچھے سے بھی بند ہو گیا، اور یہ میرے مزاج کے بالکل خلاف۔ اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے بڑی آواز ہوتی ہے، ایسے میں بند کر دیتے۔
قاضی صاحب ذرا اور قسم کے خطیب ہیں، میں ذرا وکھرے قسم دا خطیب۔ اول تو مجھے کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہیے، یا پھر یہ قید میرے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ ہے؟ سورت کوثر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر تو دو چیزیں مجھے دے دے، اس کے جواب میں دو انعام تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے میرے نبی سے کیا، اسے سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے، یہ دو چیزیں مجھے دے دے، تیری نماز بھی میرے لیے ہونی چاہیے، تیری قربانی بھی میرے لیے ہونی چاہیے، میں تجھے اس کے بدلے میں دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام پہلی آیت میں بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ یہ آپ اردو میں نہیں بولتے کثرت، اکثریت، کثیر، اسی سے نکلا ہے نا کوثر، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، بہت، کثیر، اکثر۔ اللہ نے یہاں کوثر کا ذکر کیا، اکثر کا ذکر کیا، کیا چیز زیادہ دی اس کو ذکر نہیں کیا۔ مولا کیا چیز زیادہ دی ہے؟ علم زیادہ دیا ہے، موعظے زیادہ دیے ہیں، یار زیادہ دیے ہیں، کیا چیز تو نے زیادہ دی ہے؟ کثرت کا ذکر کیا، چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تا دساں، میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہیں کہ وہ گننے میں نہیں آتی۔ پہلا انعام دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسرا انعام دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمنوں کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ دو چیزیں تو مجھے دے دے، وہ دو چیزیں جس کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں، اس کو دوسری آیت میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ میں سمجھدار لوگوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں موجود ہوں، کوئی میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں نماز بھی کبھی غیر اللہ کے لیے ہوئی؟ یہ کون سا مطالبہ اللہ نے کر دیا کہ نماز میرے لیے پڑھ؟ مولا نماز تو ہوتی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے ہوتی ہے۔ اس کی گہرائی میں ہمیں جانا پڑے گا، اور مجھے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ پس منظر آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا معنی بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ کی توجہ میں پوری چاہوں گا۔ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں،
उनकी सिर्फ 3 किस्में हैं। इबादतों की कितनी किस्में? चौथी किस्म इबादत की कोई नहीं। इबादत 3 किस्मों में बंद है। उनमें पहली इबादत का नाम है कौली इबादत, लिसानी इबादत, जबानी इबादत। जिस इबादत का ताल्लुक इंसान की जबान से है, कौल से है, लिसान से है, जिसको अरबी में कहते हैं दुआ, फारसी और उर्दू में कहते हैं पुकारना। पुकारना, या अल्लाह मेरे मरीज को शिफा दे दे, ये कौन सी इबादत बनेगी? या अल्लाह मुझे मुकदमे से रिहाई दे दे, बोलो बोलो, ये कौन सी इबादत है? ये पुकारना मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में पुकारना, सदा लगाना, ये इबादत है, इबादत है। और इस इबादत का नाम कौन सी इबादत है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पुकार इबादत है। चलो मैं एक इश्काल भी दूर करता चला जाऊं, जो लोग आपके ज़हन में डालते रहते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, मैं दूर कर दूं। हर पुकार इबादत नहीं होगी, हर पुकार इबादत नहीं बनेगी। मैं शुहदा मस्जिद के बाहर खड़े होकर मार रोड पर जाने वाले एक बंदे को आवाज लगाता हूं, ओ फलां, मैं उसे पुकार रहा हूं, ये पुकार इबादत बनेगी? जोर से बोलो, नहीं बनेगी। गायबाना पुकार इबादत बनेगी, गायबाना पुकार। हुण बोलो लाहौरियो, गायबाना दा की मतलब है? बोलो। गायबाना पुकार, गायबाना। मैं आपको 2 लफ्जों में समझाता हूं गायबाना क्या होती है। जिसको मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, और बगैर असबाब के मेरी पुकार को सुनता है। ये पुकार क्या बनेगी? हर पुकार इबादत नहीं बनेगी। आपको लोग मुगालता दे देते हैं कि तुम एक दूसरे को आवाज नहीं लगाते हो, ये पुकार इबादत नहीं बनेगी। गायबाना पुकार, मा फौकल असबाब पुकार इबादत बनेगी। बेचारे लोगों को समझ नहीं होती, उलमा उन्हें चक्कर में डाल देते हैं। उलमा कहते हैं BBC आला लंदन चू बह के बोल रहे हो। मैंने लाहौर रेडियो खोला, BBC की आवाज आने लगी। वो लंदन में है, वो लंदन में बैठा है, मैंने यहां रेडियो खोला, उसकी आवाज यहां आने लगी। ये बयान करके मौलाना कहते हैं BBC वाले दी आवाज इत्थे आ सकती है ते बुजुर्ग नहीं सुन सकते। आगे पढ़ी पढ़ाई कौम है, वो कहते हैं क्यों नहीं जी, अगर BBC की आवाज यहां पहुंच सकती है तो फिर बुजुर्ग तो बुजुर्ग है ना। फिर वो टीवी की मिसालें देता है। मैच हो रहा है बरतानिया, यहां मैंने टीवी ऑन किया, खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, आवाज आ रही है। वो कहते हैं देखो जी, बरतानिया की आवाज, तस्वीर यहां लाहौर में टीवी पर। और अब तो बड़ी नई नई दलीलें हैं। उलमा कहते हैं ए वेखो जी, छोटा जी आला, सऊदी अरब से बंदे ने कॉल की, लाहौर मार रोड पे उसने कॉल वसूल की, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, तार भी कोई नहीं। एडी कुव्वत, एडी ताकत, ये हो सकता है बुजुर्ग नहीं सुन सकते? जो लाहौरी मुझे इजाजत दें तो मैं तीनों दलीलों को तोड़ दूं और यूं तोड़ दूं। मैंने कहा मैं रेडियो दे सेल खिसका देना, तू BBC बुला। मैं रेडियो दे सेल खिसका देना, तू BBC बुला। मैं बिजली दा स्विच ऑफ कर देना, तू टीवी ते मैच विखा,
اور تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں موبائل دی روح کڈ لینا. بلا میں موبائل دی روح کڈ لینا. بلا اور میرے بھائی یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، مشینریوں کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنے. کوئی میری بات سمجھ بھی آئی کہ یہ نعرے مارن لگے ہوئے؟ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو کہ کونی بات ہے؟ میرا مرشد بیٹھا ہے کراچی، میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی. میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو. جائز کہ ناجائز؟ بولو بولو. پھر یہ موبائل نہیں ہے، میں لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں پیر صاحب میری بات سنو، میرے لیے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ وہ میری گفتگو کو سن رہا ہے. یہ جائز کہ ناجائز؟ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، غائبانہ پکار عبادت. اگلے دن میں نے ایک ٹی وی میں دیکھا، ایک بزرگ ہیں، بس بزرگ ہی ہیں، علم سے بیچارے بالکل کورے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ بعد میں بات بتاتا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ میلاد کے جلوس وغیرہ بڑے نکل رہے تھے، تو ان کو کسی نے پرچی بھیجی کہ یہ میلاد کا جو جلوس ہے یہ صحابہ نکالتے تھے. صحابہ نکالتے تھے جلوس؟ میں نے ان سے پوچھا، ان سے نکالتے تھے؟ تو بزرگ جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھاندے ہوندے سن. خدا گواہ میں نے خود سنا، اگر میں خود نہ سنتا نا تو میں یہ جہالت مانتا ہی نہ. اتنا جاہل ہے بندہ. یہ جو بریانی تم کھاتے ہو یہ صحابہ کھاتے تھے. یہی دلیل ایک دفعہ میں نے واکینٹ میں دی تو مولوی صاحب آئے اور وہ کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے جو نیا کام ہو وہ بدعت ہوتا ہے، دین میں جو نیا کام ہو وہ بدعت ہوتا ہے. تو بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی تو یہ بھی بدعت ہے. جیڑی کار تے چڑھدا نبی پاک کے زمانے میں کاریں تھی، یہ بھی بدعت ہوئی. یہ سائیکل بھی بدعت، موٹر سائیکل بھی بدعت. میں پھر وہاں گیا، میں نے جو جواب دیا آپ کو سناؤں، بڑا لطف لیں گے آپ. میں نے کہا مولانا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے. اس وقت میں نظر اینک پہنا کرتا تھا، جبکہ یہ بات تھی میں اینک پہنا کرتا تھا. پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری نظر کیسے صحیح ہو گئی، حالانکہ میں شوگر کا مریض ہوں. تو میں اینک اس وقت پہنتا تھا. میں نے کہا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، میری مجبوری ہے. میں کار تے دین سمجھ کے نہیں چڑھتا، میری مجبوری ہے. میں بریانی دین سمجھ کے نہیں کھاندا، بھوک لگتی ہے، میری مجبوری ہے. یہ تیرا جلوس بھی انجے نا، تم ایک دیاڑے جمعے تے آکھ میں جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹدا، میری مجبوری ہے. تو بھی کہہ، میں تو کہہ رہا ہوں اینک میری مجبوری ہے، اینک بھی میری مجبوری ہے، کار پہ چڑھنا بھی میری مجبوری ہے. میں تو اسے دین سمجھ کے نہیں نہ پہنتا ہوں نہ کار پہ چڑھتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں آیا ہے. تو بھائی یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، تو پھر یہ بھی تو مدد مانگنی ہے. یار اے بوری ذرا میرے سائیکل تے لدوا دیں، یہ بھی تو مدد مانگنی ہے. تو یہ بھی تو ایاک نستعین کے خلاف ہے. میں نے کہا سبحان اللہ مولانا، تمہیں استعانت اور تعاون میں فرق ہی نہیں.
تمہیں کسی نے فرق ہی نہیں بتایا کہ ایک تعاون ہوتا ہے، ایک استعانت ہوتی ہے. تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، ٹریفک جا بھی رہی ہے. تعاون آج تو من پانی پیوا، کل مینوی ضرورت، آج تو میری مدد کر، کل تینوی ضرورت. یہ تعاون ہے، یہ تعاون ہے. اور استعانت جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک ہے. اللہ سے جب مدد مانگتے ہو تو کس نظریے سے مانگتے ہو؟ مولا آج تو میری مدد کر، کل تینوی ضرورت پہ سکتی ہے. اس نظریے سے کہتے ہو. میرے بھائی یہ ماتات الاسباب ہے. اس کو پانی دینا ہے، گلاس بھرنا ہے، ہاتھ استعمال کرنے ہیں، پانی دینا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، بوری اٹھانی ہے، سائیکل پہ. یہ ماتات الاسباب ہے حضرت، یہ اسباب کے تحت ہے. اور اللہ مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب. عبادت کی پہلی قسم کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. وہ کون سی عبادت ہے؟ پکارنا. پکارنا. ہر پکار عبادت بنے گی؟ کون سی پکار عبادت بنے گی؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ ما فوق الاسباب پکار جو ہے یہ عبادت ہے. بلکہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز وہ کیا ہے؟ پکار ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الدعاء افضل العبادہ، پکار جو ہے یہ ساری عبادات میں افضل عبادت ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے حاجات طلب کرنا، اللہ سے شفائیں مانگنا، مصائب میں مدد کے لیے اللہ کو پکارنا. میں شہداء مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تو ان کو الف با تو نہیں پڑھانا، نورانی قاعدہ میں تو نہیں پڑھانا. آپ قاضی صاحب کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں نے تو صرف چند باتیں دورانی ہیں جو آپ نے کئی مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو عبادت کی کل قسمیں کتنی ہیں؟ 3. ان میں پہلی قسم کیا ہے؟ پکار. اللہ کو پکارنا، اللہ کو صدا لگانی، مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ عبادت کی پہلی قسم ہے. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت. کون سی عبادت؟ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ. آپ میرے ساتھ بولتے چلے جائیں. ہاتھ باندھنا کون سی عبادت ہے؟ بدن. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا. حجر اسود کو چومنا عبادت ہے جی، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے. بیٹے کو چومنا کوئی عبادت نہیں. بندے بیٹے کو چوم لیتے ہیں، کوئی عبادت نہیں. چوم سکتے ہیں آپ، جائز ہے. میرے ماتھے کو آپ چوم لیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں. حجر اسود کو چومنا یہ کس نظریے نے عبادت بنایا؟ ایک نظریہ اس کے پیچھے، ایک عقیدہ اس کے پیچھے. عقیدہ یہ ہے کہ جو رب مجھے مسجد شہداء میں دیکھتا تھا، لاہور میرے گھر میں دیکھتا تھا، وہ رب اس پتھر کو چومتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہا ہے. اس نظریے نے اس چومنے کو کیا بنایا؟ اور جب آپ بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ نظریہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے پیر کے ماتھے کو بوسہ دے لیتے ہیں تو یہ نظریہ ہوتا ہے. بولتے جاؤ بولتے جاؤ، ہوتا ہے ہوتا ہے. اور جب کسی بزرگ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں جی، اس وقت یہ نظریہ ہوتا ہے چومنے والے کا کہ یہ صاحب قبر مجھے.
इस नजरिए ने चूमने को क्या बनाया था? हजर अस्वद को चूमना इबादत है, सफा मरवा के दरमियान दौड़ना इबादत है, मिना मुजदलफा और फात में खड़ा होना बदनी इबादत है। ये सब बदनी इबादतें हैं और इसमें सबसे अफजल इबादत है सजदा। बदनी इबादत में सबसे अफजल इबादत क्या है? ये पेशानी अपने अल्लाह के हुजूर झुका दो, ये सबसे आला इबादत है, अफजल इबादत। एक तजिया करता हूं, आप मेरे तजिए से इत्तिफाक करें तो आपकी सुबहान अल्लाह बताएगी कि आपने इत्तिफाक कर लिया, वरना आपको मेरे तजिए से इख्तिलाफ करने का पूरा हक हासिल। कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मेरा तजिया माने ना, आपको मेरे तजिए से इख्तिलाफ करने का हक हासिल। आप कहें बंदियालवी नहीं, तेरा तजिया सही नहीं, और अगर इत्तिफाक करें तो फिर सुभान अल्लाह कह दें तजिया मेरा ये है कि ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की तजलील है। करो, इत्तिफाक करते हो कि नहीं करते हो? ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की क्या है? तजलील है। ये पेशानी झुकनी चाहिए तो सिर्फ किसके आगे झुकनी चाहिए? मैं एक और तजिया भी करता हूं, इससे खूबसूरत तजिया, इसमें भी आपको इख्तिलाफ करने का पूरा हक हासिल, आप इख्तिलाफ कर सकते। तजिया मेरा ये है कि हमारा दीन, दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दरवाजे पे झुका देता है। इस्लाम की तो खूबी यही, एक के दरवाजे पे झुका। ए मेरा पुत्र एक बारी फिर नारा मारी, शाबाश। अगली नस्ल भी तैयार है इंशाअल्लाह। जरासीम अगली नस्ल में मुंतकिल हो रहे। आपको किसी लाइब्रेरी में, यहां लाहौर में बड़ी लाइब्रेरियां हैं, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी, उसमें आपको एक किताब मिलेगी प्रोफेसर गाजी अहमद की लिखी। उसका नाम है मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी का सफर। अंधेरों से, ये प्रोफेसर गाजी अहमद कौन है? पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ, ये 7वीं जमात का तालिब इल्म था। इसने हिंदू मजहब छोड़ के इस्लाम कबूल किया। फिर ये मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैअत हुई। फिर इसने हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से इल्म पढ़ा। फिर इसने स्कूल की तालीम हासिल की, प्रोफेसर बना, फिर प्रिंसिपल रिटायर हुआ बुछाल कला में, चकवाल के इलाके में। आप ये किताब जरूर पढ़ें, बड़ी खूबसूरत किताब। आप शुरू करेंगे, खत्म किए बगैर आप किताब नहीं रखेंगे। इतनी जबरदस्त किताब मिनज़्ज़ुलुमात। गाजी अहमद लिखता है, मेरी उम्र सिर्फ 12-13 साल, मैंने ईमान कबूल कर लिया। इंक्वायरी लग गई कि कहीं इस बच्चे को मुसलमान टीचरों ने तो इस तरफ राग़िब नहीं किया। जाहिर बात है उस वक्त इस बात की इजाजत नहीं थी, हिंदू भी पढ़ते थे, सिख भी पढ़ते थे, मुसलमान भी इकट्ठे पढ़ते थे। ये किसी मुसलमान टीचर की कारस्तानी है, इसे इस्लाम की जानिब राग़िब कर दिया। इंक्वायरी लगी ना, गाजी अहमद कहता है कि अफीसर ने पहला सवाल किया, तूने अगर हिंदू मजहब छोड़ना था छोड़ देता, ईसाई बन जाता। तू हिंदू मजहब छोड़ देता, सिख बन जाता। तू ना ईसाई बना,
نہ تو سکھ بنا، مسلمان کیوں بنا؟ سوال تو بڑا مشکل تھا. اس کی عمر 12-13 سال ہے، بچہ ہے. غازی احمد کہتے ہیں رب نے میرے دماغ میں جواب ڈالا، مجھے اسلام کی یہ خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. مجھے اسلام کی اس خوبی نے متاثر کیا. وہ بھی آفیسر تھے، ہندو تھا، وہ سوال کرنے والا خود ہندو تھا، سکھ تھا، وہ بھی ٹیچر تھے. اس نے کہا اچھا اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. تو لاہور کدی نہیں گیا؟ تو سلطان باؤ کدی نہیں گیا؟ تو سائیں توکل شاہ کدی نہیں دیکھیا؟ وہاں جا کے دیکھ، کلمہ پڑھنے والے مزاروں پر، قبروں پر، چوکھٹوں پر سجدے کرتے ہیں. تو کہتا ہے اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. بڑا زبردست اس کا سوال تھا. غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا. میں نے کہا میں نے ہندوستان کا اسلام نہیں، مدینے کا اسلام قبول کیا ہے. اور جو مدینے کا اسلام ہے، اور جو مدینے والا اور جو مدینے والا اسلام ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے. آپ حضرت قاضی صاحب سے سنتے رہتے ہیں اور علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں. ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم باہر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے سرداروں کے سامنے، وڈیروں کے سامنے، امراء کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. قاضی صاحب اسے بیان کرتے ہوں گے میرا تھوڑا سا رنگ الگ سا ہے، میں اسے ذرا اور رنگ دینا چاہتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو کہنا سبحان اللہ. صحابی کہنا چاہتا ہے ہم باہر کے علاقوں میں جاتی ہیں تو ایک پنڈ کا سردار، ایک شہر کا سردار، ایک ملک کا سردار، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں. آقا تو کائنات کا سرتاج ہے، تو ساری دنیا کا سردار ہے، تو ساری کائنات سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، برتر بھی ہے، بالا قدر بھی ہے. تو جیسا تو کوئی نہیں ہے، تو جیسا تو کوئی نہیں ہے، تو ہم تیرے سامنے نہ جھکیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خاوند کا کیا کرے. کیوں بھائی یہ حدیث ہے کہ کوئی نہ، کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ ایک بات آپ بتا دیں، یہ جو بیوی نے خاوند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے. اسے بھی ایک رنگ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کہیں بندیال بھی اچھا رنگ دے گیا ہے تو پھر آپ سبحان اللہ کہہ دینا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میرے آقا نے کہا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا نا تو پھر میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے. اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں ام حبیبہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے، پھر میں زینب اور جویریہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت میں عبادت کا سجدہ ہو، تعظیم کا سجدہ ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز ہو. کوئی ثبوت نہیں قرآن میں، حدیث. لوگ کہتے ہیں یوسف دے بھراما یوسف نے کیتا، تو آپ دلیل کے معاملے میں اتنے یتیم ہو گئے کہ آپ کو نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا. آپ کو دلیل ملی تو کہاں سے ملی؟ حضرت یوسف کی شریعت میں جا کے ملی
अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तकरीर कर रही हैं, मौजू यही है अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं। हसन निजामी उर्दू अदब के बड़े अदीब हुए, आप में से अक्सर लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो दूसरे अकीदे के थे, वो उठ के खड़े हो गए, उसने कहा शाह जी अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं। यूसुफ दे फिरामा यूसुफ दा सजदा नहीं कीता। सन्नाटा छा गया। शाह जी ने फरमाया हसन निजामी बह जा, यूसुफ दे फिरामा अगे केड़े चंगे काम कीते हैं जो ये चंगा कीता। तो सजदा सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के सिवा किसी का सजदा हमारी शरीयत में जायज नहीं है। हम फेसबुक में देखते हैं एक दाढ़ी मुंडा बंदा बैठा है, सफेद दाढ़ी वाला कमरे में दाखिल हुआ और उसने उस दाढ़ी मुंडे के पांव पर सर रख दिया और वो ऊपर से थपकियां दे रहा है। वो उसको थपकियां दे रहा है, उसको मना नहीं करता। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे आका तशरीफ लाए, सहाबा इस्तिकबाल के लिए उठ खड़े हुए। मेरे आका ने फरमाया ये क्या अजमियों के तरीके अपना रखे हैं तुमने, क्यों उठे हो मेरे लिए? आइंदा मैं महफिल में आया करूं तो मेरे लिए कोई सहाबी खड़ा न हुआ। उठाओ हदीस की किताबें, जाओ उलमा से तहकीक कर लो। मेरे आका ने मना की, मेरे सामने कोई ना उठा करे। लेकिन यहां पांव पे सजदे, मना करने वाला कोई नहीं। आग के सामने सजदे, पानी के सामने सजदे, पत्थर के सामने सजदे, चौखटों पे सजदे, जानवरों के सामने सजदे, जानवरों के सामने, लकड़ी के सामने सजदे। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक का बन जा, एक का बन जा, दर दर से बच जाएगा। एक का बन। तो इबादत की दूसरी किस्म कौन सी हुई? जोर से बोलो यार। कितनी किस्में मैंने बयान कर ली? जबानी पुकार, बदनी रकू, सजदा। अल्लाहु अकबर। बदर की रात थी ना, सारी रात मेरे नबी सर सजदे में रख के रोते रहे। इस्तगीसून रब्बकुम। तस्तगीसून समझते हो? इस्तिगासा समझते हो? इस्तिगासा वो जो अदालतों में करते हो इस्तिगासे, उसी से निकला है ना तस्तगीसून। मैंने होता है फरियाद करना, फरियाद करना, इसी से निकला है गौस हो। पता नहीं फिर गौस आजम कौन है? सबसे बड़ा फरियाद को पहुंचने वाला फिर पता नहीं कौन है। इस्तिगासा, गौस, तस्तगीसून। कुरान कहता है जब तुम फरियादें करते थे सारी रात मेरा नबी सर सजदे में रख के, हजरत अबू बकर पहरा दे रहे हैं, उस झोंपड़ी के बाहर पहरेदार हैं हजरत अबू बकर। फरमाते हैं मैं अंदर जाता हूं, चादर गिरी हुई है, मैं फिर पीठ पे रखता हूं, जाता हूं, चादर गिरी हुई है, फिर पीठ पे रखता हूं। आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई, जमीन भीग गई। जब मैं सुबह के टाइम गया तो आप रो रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, इस्तिगासा कर रहे थे, चादर गिरी हुई थी। मैंने पीठ पे हाथ रखा और मैंने कहा या रसूल्लाह बस करो, हुण ते मैनू भी यकीन हो गया कि रब की मदद आई सो आई। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है आपकी तवज्जो है? तवज्जो। या रसूल अल्लाह बस कीजिए, मुझे भी यकीन हो गया कि रब की मदद आई सो आई। नबी पाक ने फरमाया तिलका बे तिलका, तिलका बे तिलका। अबू बकर याद है जब हम गार में थे, याद है जब हम गार में थे
تو پریشانی تجھے لائق ہوئی تھی، تسلی میں نے دی تھی، آج پریشانی مجھے لائق ہو گئی ہے، تو تسلی دے کے وہ بدلہ لا چھوڑے۔ تل کا بے تل کا، وہاں ابو بکر کو پریشانی ہوئی۔ قاضی صاحب اجازت دے دیں کہ کچھ باتیں میں ذرا علماء سے ہٹ کے بھی کر لیتا ہوں، اور ویسے بھی تاریخی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بندہ یوں سمجھ لے یا یوں سمجھ لے، اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب کربلا کا واقعہ کچھ لوگوں نے اس طرح سمجھ لیا، ہم نے اس طرح سمجھ لی، تاریخی واقعہ ہم نے اس طرح سمجھ لی۔ یہ جو ہے کہ وہ ایک سوراخ میں پیر رکھا، ایڑی رکھ دی، ایڑی اس میں سانپ تھا، سانپ نے ڈنگ مارا، یہ حدیث میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ اگر حدیث میں ہوتا میری مجال ہے کہ میں اس میں لب کشائی کرتا، حدیث میں نہیں، تاریخی واقعہ کہ سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا۔ میں کہتا ہوں نہیں، میری بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا، اور اور آپ سب کو حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے، سب محبت، انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس سانپ کو احساس ہوا کہ غار میں رحمت کائنات آیا ہے، یہ سانپ میرے نبی کے دیدار کے لیے بے قرار ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی تک آنا چاہنا نا، ابو بکر دے قدم چوم کے آ، جنہ ابو بکر دے قدم نہیں نہ چومنے، او بدلہ لا چھڑی آئی۔ آج پریشانی مجھے ہوئی ہے، تسلی تو نے دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم ان تہلک حاضل صحابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے 313 میری زندگی دی کھٹی وی تے ہٹی وی، اے 313 میری زندگی دا زیور وی گہنا وی، میری کمائی وی، مولا میں اپنی کمائی لایا ہوں تیرے دربار میں، اگر یہاں کام آ گئے نا پھر تو بھی سن، اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کچھ سمجھو صحابہ دی اہمیت کے کو نہیں سمجھے، اگر اے نہ رہے نا تیری عبادت بھی کوئی نہیں، انہ رہنا تے پھر تیری عبادت بھی ہوگی۔ لن تعبد فی الارض ابدا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مجھے یاد بات مجھے مکمل کر لینے دی، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ مکے کے چودھریوں نے کہا ہم تیری بات سننا چاہتے ہیں، لیکن تیری محفل میں غریب لوگ، کمی لوگ، بلال، عمار، یاسر یہ بیٹھے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں، انہاں دے نال اسی نہیں بانا، ان کو اٹھا، ان کو اٹھا پھر ہم آئیں گے۔ میرے نبی نے ابھی اٹھایا نہیں، دل میں آیا اے میرے اپنے، انہاں نو چند منٹاں واسطے ہٹا دیواں، اے چودھری ہیں، یہ چودھری من گئے تے رعیت بھی۔ نبی پاک تو حریص تھے نا کہ سارے لوگ ایمان لائیں، سارے لوگ ایمان لائیں، میں چند منٹوں کے لیے غریب صحابہ کو ہٹا دوں، بس دل میں آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیغمبر جو لوگ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں انہیں اپنی محفل سے ہٹانا نہیں ہے۔ ابو جال آندہ تے آوے نہیں تے خسمہ نو کھائے، کوئی ضرورت نہیں، بلال رہے گا، عمار رہے گا، یاسر رہے گا، ابو فقیہ رہے گا، یہ غریب مولا انہاں میرے یارہ نال کیوں پیار ہو گیا ہی؟ کیڑی ادا پسند آئی ہے؟ فرمایا ان کی ایک ہی ادا پسند آئی ہے، یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں کس کو؟
आगे बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, बिलगदाते वलअशिये। मेरा सोना पैगंबर, लोग मुसीबतां च मन पुकारदे नहीं ते जदा मैं नेमतां करा ते भुल जांदे नहीं। ए तेरे यार नहीं, सुबह होवे या शाम होवे, मुसीबत होवे या दुख होवे, सुख होवे या खुशी होवे, हर हालत च मन पुकार दे। अगले जुमले ने और मजा दे दिया, युरीदून वजहा, और लोग भी मुझे पुकारती हैं अपने मकसद के लिए। लोग मुझे पुकारते हैं, मुझे शिफा दे दे, कर्जे से निजात दे दे, रिहाई दे दे, इज्जत दे दे, कर्जे से निजात, कारोबार में। लोग पुकारते हैं अपने अपने मतलब के लिए। इस धरती पर सिर्फ तेरे यार हैं जिन्होंने अपने मकसद के लिए कभी नहीं पुकारा, मुझे मेरी रजा के लिए पुकारते हैं। युरीदूना, आगे अल्लाह ने क्या कहा? आगे अल्लाह ने कहा फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जी, किसके बारे में है? मैं कैसे माना करूं जालिमीन का? कैसे माना करूं? कैसे माना करूं? बड़ा हल्का सा माना करूंगा अपने नबी की अजमत को सामने रखकर। मेरे प्यारे पैगंबर, अगर तूने इन्हें अपनी महफिल से हटाया ना तो मैं तेरा नाम नबियों के रजिस्टर से काट के बेइंसाफों में लिख दूंगा। बेइंसाफों में। मैंने जालिमीन का क्या तर्जुमा किया? बेइंसाफ। ये इंसाफ नहीं होगा मेरे प्यारे पैगंबर। लाहौर के लोगों, सहाबा दीन में कितने अहम हैं। मेरा नबी उठाना चाहता है तो अल्लाह कहता है ये ए नहीं ना तो फिर तेरी नबूवत भी कोई नहीं, ये नहीं ना तेरी नबूवत भी कोई नहीं। सहाबा कितने अहम हैं। बदर में नबी पाक ने कहा मौला जो ए नहीं ना तो फिर तेरी इबादत भी कोई नहीं। सारी रात सर सजदे में रख के रोए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैं शमाइल की किताबों में, हमारी हदीस की जो शमाइल की किताब है, शमाइल तिरमिज़ी है, उस शमाइल में कौन सी हदीसें हैं? मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी की आंखें कैसी थीं, मेरे नबी के अबरू कैसे थे, मेरे नबी के होंठ कैसे थे, मेरे नबी के दांत मुबारक कैसे थे, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, मेरे नबी की जुल्फें कैसी थीं, मेरे नबी के हाथ की उंगलियां कैसी थीं, मेरे नबी के पाँव के तलवे कैसे थे। उसमें सारा नक्शा खींचा गया है मेरे नबी की सूरत का, मेरे नबी की शक्ल का, आंखों का, चेहरे का, माथे का, अबरू का, मुस्कुराहट का। बड़ा मजा आता है वो पढ़ के, शमाइल पढ़ के। हजरत अनस कहते हैं ये 10 साल मेरे नबी के खादिम रहे हैं, 10 साल। हजरत अनस कितने साल? घरेलू खादिम, घरेलू। कहते हैं 10 सालों में नबी पाक ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। मैं बच्चा था, नुकसान भी कर देता था, मुझे काम के लिए भेजते थे, बाहर तमाशा हो रहा होता था, मैं वहां खड़ा हो जाता था। एक दिन नबी पाक पीछे से आ गए और मेरी आंखों पे हाथ रख के कहा अनस मैं तन किस वास्ते भेजे सी थे, तू किथे खलोगे? लेकिन कोई नाराज नहीं। हजरत अनस कहती हैं मैंने आज तक कोई रेशम आमना के लाल की हथेली से नरम मैंने नहीं देखा है। जितनी नरम हथेली थी नबी पाक की सल्लल्लाहु। अमीर शरीयत कहती हैं जब मैं शमाइल की किताबों में इमामुल अंबिया का चेहरा पढ़ता हूं, जुल्फे पढ़ता हूं, दाढ़ी मुबारक, होठ, दांत मुबारक, जुल्फे, वजूद, हाथ, पांव, तो मेरा दिल करता है अताउल्लाह शाह इतने अजीम हस्ती के सामने झुक जा, सजदा कर दे, ये सजदे के लायक है, इतना अजीम, इतना खूबसूरत, झुक जा इसके सामने। शाह जी कहते हैं फिर मैं बदर की रात देखता हूं, फिर मैं बदर की रात देखता हूं,
کہ وہ حسین وہ جمیل کسی اور کے سامنے جھک کے رو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ عبادت کی کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائیں؟ پہلی قسم زبانی عبادت، دوسری قسم بدنی عبادت، تیسری قسم ہے مالی عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ دینا، شابو بولو زور سے بولو، خیرات کرنا، عشر نکالنا، فطرانہ دینا، حج کرنا۔ حج میں بھی مال ہے نا، حج میں قولی بھی ہے، حج میں بدنی بھی ہے، حج میں مالی بھی ہے۔ قربانی، شاباش شاباش، ایک قربانی آئے گی نا تے منڈی جاؤ گے نا تو ان سمجھ آئے گی کہ مالی عبادت ہے کہ کوئی نہ۔ آج ایسی سمجھ، جب بکرے پہ ہاتھ رکھتے تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ کا ہے۔ قربانی میں مالی عبادت، ذرا ذہن میں رکھیے گا، قربانی میں مالی عبادت، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، حج، قربانی، مالی عبادت، نظر، زور سے بولو زور سے بولو، نظر دینا، منت ماننا۔ منت ماننا کون سی عبادت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جاؤ، اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی ساتھی یہاں موجود ہے، وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے، دوسرے مسلک سے تعلق ہے، وہ اپنے علماء سے جا کے کل پوچھے کہ بندیالوی کہتا تھا فقہ حنفی نے لکھا، فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، النظر عبادت، النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور لاہوریوں تمہیں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں بھئی نظر اور چیز ہے، نیاز نا، عربی میں نظر، زور سے بولو زور سے بولو، عربی میں نظر، فارسی میں نیاز، منت ماننا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا تو میں شہداء مسجد میں 10,000 روپے دوں گا۔ منت ماننا، جی میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا۔ یہ کس کی منت ہو گئی؟ اور منت کس کی ماننی چاہیے؟ مریم کی ماں نے کیا کہا تھا؟ انی نظرت لکا، میں نے نظر مانی ہے، لکا، کس کے لیے؟ نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، نظر حق اللہ کا ہے اور نیاز بھی حق۔ میں اس پر قرآن پیش کروں؟ کر سکتا ہوں۔ میں اس پر حدیثیں پیش کروں؟ کر سکتا ہوں۔ میں اس پر فقہ حنفی پیش کروں؟ کر سکتا ہوں۔ میں اس پر دوسری فقہ پیش کروں؟ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کے ساتھ بولو، عدل کے ساتھ بولو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہ زمین کس کی ہے؟ زور سے بولو۔ دانا جو زمین میں بکھیر کے آتے ہو، یہ دانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے بکھیرتے ہو ان میں طاقت دینے والا کون ہے؟ بادلوں کو امڑ کے لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ جس درانتی کے ساتھ فصل کو کاٹتے ہو، اس کا لوہا، لکڑی، اس مادہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے کاٹتے ہو، اس ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتے ہو، ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ اور یہ سب کچھ کرنے والا اگر اللہ ہے تو پھر اس اناج میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکلنا چاہیے تو کس کا نکلنا چاہیے؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے؟ اس پر میں قرآن پیش کروں؟
اس پر میں حدیثیں پیش کروں؟ یہ دودھ کا نظام ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. آج ہم حضرت قائی صاحب کے کمرے میں بیٹھے رہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہم نے بہت تذکرہ کیا کہ وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور میرے نبی کے صحابی بھی. ان کی سکی خالہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ بھی حضرت میمونہ. تو جب میرے نبی کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی تھی تو ابن عباس وہ رات اور وہ دن حضرت میمونہ کے گھر گزارا کرتے. پھر ایک نبی پاک ہوتے تھے، ایک ابن عباس ہوتے تھے. میرے نبی نے دعا مانگی، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما. اس آیت کا ترجمہ میں مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کروانا چاہتا ہوں، میں خود بیان نہیں کرتا. ان لکم فی الانعام لعبرہ. دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس کو دیکھ، دروازے پہ بندھی ہوئی گائے دیکھ، دروازے پہ بندھی ہوئی اونٹنی دیکھ، دروازے پہ بندھی ہوئی بکری دیکھ. تو نے چارہ ڈالا، چارہ میدے میں پہنچا، میدے میں ہم نے ایک مشینری لگائی جس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی. جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو. کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. من بین فرسن. واہ میرے مولا، کہاں یاد آئے میرے تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا کرتے تھے، مولا تیرے سمجھان تے قربان جاواں، تم ہی سمجھایا ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے. کیسا سمجھایا. واہ میرے مولا، شکر ہے تو نے قرآن بھی بھیجا تھا. میرے مولا تو نے قرآن بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا من بین فرسن ودمن. جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی. جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار. خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت. من بین فرسن ودمن. ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن خالصا. کہو یار، زور سے کہو یار. جب توحید بیان ہوتی ہے اور توحید سننے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، لوگ میری وحدانیت کو سن رہے ہیں. زور سے بولو لبنان خالصا. لبنان. ہن سچی سچی بولو، جنہاں نو خالص لبدا او بولو. شاباش شاباش. ہن چپ کر گئے، سارے ہی چپ کر گئے. اب ہم اس پر آ گئے. میں اپنے دو دن آخیا بھائی جتنا پانی پانی پا لے، اور کوئی شے نہ پا، سنگھاڑے نہ پا، کوئی اور دوائی گاڑی کر او نہ پا. اب ہم اس پر آ گئے بھائی پانی پا لو تے اور کوئی شے نہ پا. لبنن خالصا. ہزار چھاننیوں میں چھانتا رہتا، اتنا صاف شفاف دودھ تو حاصل نہیں کر سکتا تھا. لاہوریو بولو، انصاف دی ماں مر گئی ہے. عدل سے بولو. جس رب نے یہ صاف اور شفاف دودھ
तेरे बर्तन में डाला है, इसे बतौर नजर व नियाज किसके नाम पर तकसीम होना चाहिए था। इस पर भी कुरान पेश करने की जरूरत है यार, इस पर दलीलें देने की जरूरत है। लेकिन मौला तेरे हौसले बड़े बड़े हौसले हैं, बड़े हौसले हैं। इस बर्तन में आया, उसने कहा फुला मिजार पे ले जाओ, इसके बर्तन में आया फुला कब्र पे ले जाओ, फुला उर्स पे ले जाओ। अल्लाह ने फरमाया होर ले, होर ले। आपके लाहौर में एक पार्टी है, बड़ी जबरदस्त अरबपति हैं, अरबपति। हमारे सरगोदा के ताजिर उनके साथ कारोबार करते हैं, अरबपति हैं। वो सरगोदे के ताजिर मुझे कहते हैं कि हम उनके दफ्तर में बैठे होते हैं और वो कहते हैं हमें जो कुछ दे रखा है दाता साहब ने दे रखा है। अल्लाह बड़ा हौसले वाला, अल्लाह फरमाता होर ले, होर ले। मैं ऐसी FIR कटना चाहना जिस दी क़यामत वाले दिहाड़े जमानत ना हो। और ले, और आगे बढ़। ये खालिस दूध देने वाला, तेरे बर्तन में डालने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह कहती हैं एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, उसका रंग गदला, इसका रंग सुर्ख। दो पलीतियों में से जिस तरह मैंने तेरे बर्तन में खालिस दूध डाला है, तू भी मेरी पुकार खालिस किया कर। फदुल्लाह, फदुल्लाह, फदुल्लाह। बस पुकारो अल्लाह को मुखलिसीना, मुखलिसीना। मैंने तेरी नाजुक तबीयत का कितना लिहाज रखा। तेरी तबीयत नाजुक है ना, गोबर का एक कतरा आ जाता, दूध के अंदर गोबर का एक कतरा आ जाता, तू सारे दूध को जाय कर देता। तू नाजुक तबीयत है ना, दूध में खून का एक कतरा आ जाता, तू सारे दूध को जाया कर देता। जिस तरह मैंने दूध में गोबर की पलीती को नहीं आने दिया, तू भी मेरी इबादत में शिरक की पलीती को शामिल न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू मेरी इबादत खालिस किया। तो कितनी कितनी किस्में हो गई? शाबाश शाबाश। कौली एक, बदनी दो, माली। इसके अलावा इबादत की कोई किस्म, सारी इबादत इन्हीं तीन किस्मों में बंद। या इबादत होगी कौली, या इबादत होगी बदनी, या इबादत होगी माली। अब आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, नकद टेस्ट, नकद क्लास, नकद टेस्ट। बोलो जरा गौर नाल बोलना। नमाज में कितनी बातें हैं? तीन। पैसे भी लग दे। नमाज में कितनी बातें हैं? कौन कौन सी? कौली, दो ही बात। सुबहानक अल्लाहुम्मा, कौली बात। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, रब्बे जालनी। फिर हाथ बांधते हैं, रकू करते हैं, सजदा करते हैं, अतहियात बैठते हैं। तो नमाज में कितनी बातें हो गई? बदनी, कौली। और कुर्बानी में, शाबाश शाबाश, जोर से बोलो, कुर्बानी में कौन सी इबादत हो गई? माली। अल्लाह कहती हैं फसल्ले ले रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ अपने रब के लिए और कुर्बानी कर अपने रब के लिए। यानी कौली इबादत भी, माली इबादत भी और बदनी इबादत भी, तीनों किस्म की बातें कर तो सिर्फ किसके लिए कर? फसल्ले ले रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ अपने रब के लिए। यानी कौली इबादत कर तो
رب کے لیے، بدنی عبادت کر تو رب کے لیے، مالی عبادت کر تو رب کے، یہ دو چیزیں مجھے دے دے، انعام میں دو چیزیں میں تجھے عطا کر دوں گا۔ ایک حصہ بیان ہو گیا، وہ جو دوسرا حصہ رہ گیا ہے، دو نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، انشاءاللہ آپ کی اللہ زندگی کرے، میری بھی زندگی کرے، اگلے سال انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔